اس بات کا ہمارے سماج میں ہو گیا، بدلنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نہ جانے حالات دن بدن بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ یہی موبائل فون ہے جس کے ذریعے ہماری لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے کتنی بیٹیاں غیروں کے یہاں چلی گئی، کتنی بیٹیوں نے خاندانوں کی عزت کے جنازے نکال دیے، کتنے بوڑھے باپ رو رہے ہیں۔ یہ موبائل فون ہی تو تھا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، زحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ غور کیجئے کہ آپ کس انداز میں اس کا استعمال کر رہی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اپنی بیٹیوں کو قرآن ہاتھ میں دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں بیٹیوں سے محبت نہیں، بیٹی بیٹی ہے۔ تم کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا تمہیں رسول اللہ سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت ہے؟ جتنی محبت میرے آقا نے فرمائی، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی محبت کا لیول یہ تھا، جب آتی تھی تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ کمال استاذ گرامی کی زبان میں عطا فرمایا ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہے، تھوڑی سی دیر چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور جنہوں نے زندگی میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے کام کیے، اللہ نے ان کی دنیا کو بھی بہتر کر دیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ان کا نام ختم ہو جاتا ہے، کہیں کوئی انہیں جاننے پہچاننے والا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے آج ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنے طریقے کو بدلیں، اپنے نظریے کو بدلیں، گناہوں سے رشتہ توڑ کر حضور کی اطاعت میں آ جائیں، حضور کی بارگاہ کے قریب آ جائیں، اور زمانے کو یہ بتا دیں جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں ہے، جوانی حضور کی غلامی کے لیے ہے، جوانی حضور سے محبت کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پر کہ ہمارے ہاتھوں میں بریلی شریف کی وہ عظیم ذات دنیا سنیت میں جنہیں امام احمد رضا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک بریلی شریف کی سرزمین سے ہمیں یہی پیغام دیا۔ اور آخر میں چلتے چلتے تاج الشریعہ نے جوانوں سے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ آج حالات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جتنا گناہ آج کے زمانے میں ہمارے جوان کر رہے ہیں، شاید اتنا گناہ کسی بھی دور میں نہیں ہوا۔ اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ اس میں بہت بڑا دخل سوشل میڈیا کا بھی ہے، بہت بڑا دخل انٹرنیٹ کا بھی ہے۔ دن کے اجالوں میں گناہ، رات کے اندھیروں میں گناہ، اور گناہ کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ گناہ کرنے والے یہ غور و فکر کر رہے ہیں ہم جو گناہ انٹرنیٹ پر کر رہے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، جہاں سے یہ سسٹم چلایا جاتا ہے وہ پوری ٹیم بھی جانتی ہے قوم کے جوان کیا کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال آج کس انداز میں کیا جا رہا ہے، ہزاروں جوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی، ہزاروں جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، ہزاروں جوانوں نے عیاشیوں کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، ہزاروں جوان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جوانوں زندگی اس کام کے لیے نہیں ہے، جوانی اس کام کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے جنہوں نے جوانی شراب و شباب میں گزاری ہو، ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے جنہوں نے جوانی زنا کی دہلیز پہ گزاری ہو،
ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے کہ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام رہے ہوں. ہمارے جوان کیسے نہیں تھے. پوری دنیا گھومنے والے شخص سے پوچھو, ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہمارے جوان کیسے تھے. تو ڈاکٹر اقبال نے دنیا گھومنے کے بعد جوانوں کے بارے میں بتایا ہمارے جوان کیسے تھے. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر لگا بیٹا, کھڑے ہو کر ماشاءاللہ, واہ بہت اچھے, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں چند باتیں سبق کے طور پر سناؤں گا, بڑے موجود ہیں اس لیے بہت زیادہ لب کشائی کرنا یہ احترام کے خلاف ہے. بڑوں کی موجودگی میں چند باتیں جوانوں کو پیغام کے طور پر, چونکہ جتنا مجھے آتا ہے میں بس اتنی سی بات کروں گا آپ کے سامنے. ہمارے جوان آج گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے 2-3 سال کے زمانے میں لگاتار ہمیں یہ جانچنے کی کوشش کی گئی ہندوستان کی سرزمین پر کہ مسلمان جو رسول اللہ کے ناموس کے پہرے دار بنتے ہیں ان کا لیول آج حضور سے عشق کا کیا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے ہم ملک کے کونے کونے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتے رہے, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, مگر افسوسناک صورتحال یہ رہی جوان ہمارے حاضر کہاں تھے. جس قوم کے محلے کی مسجدوں کی صفیں خالی رہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. جس قوم کے جوان شراب و شباب کی دہلیز پر قدم رکھ دیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. جس قوم کے جوان والدین کے باغی ہو جائیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. جس قوم کے جوان شراب و شباب کے نشے کے عادی ہو جائیں, جس قوم کے جوان ایم ڈی یوز کرنے لگے, جس قوم کے جوان ہیروئن یوز کرنے لگے, جس قوم کے جوان رات کے اندھیرے میں باضابطہ 31 دسمبر کی رات کو 31 کے نام پر شراب و شباب کی محفلیں سجانے لگے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نہیں میرے عزیز, واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانے سے پہلے یہ غور کر لیا کرو تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اپنے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. حضور کے غلاموں کا اسٹیٹس کسی بھی دور میں ایسا نہیں تھا. محمد عربی کے غلام جدھر نکلتے تھے دنیا پکار کے کہتی تھی لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جوان ایسے نہیں تھے کبھی ہمارے جیسے آج کی تاریخ میں ہمارے جوان ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ نے حضور کا دامن پکڑا کب پکڑا؟ میں بہت کوئی پرانی گھسی پٹی بات نہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. آج آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں حضور کے لیے گردن کٹا دیں گے. ارے جس قوم کے جوان حضور کے حکم پر محلے کی مسجد میں گردن جھکا نہ سکیں وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ تم نے ہیرو ناچنے والوں کو سمجھا, تم نے ہیرو گانے والوں کو سمجھا, تم نے آئیڈیل فلم انڈسٹری کے ہیرو کو سمجھا, مگر یاد رکھو دنیا نے ہمیں ماتے کی آنکھوں سے ہیرو دکھا بھی دیے اور زمانے نے بتا بھی دیا ہیرو ناچنے گالے والے نہیں ہوتے ہیں. جوان کیسے ہوتے ہیں؟ 1 سال پہلے کی بات ہے, رمضان کا مہینہ آیا, نماز مغرب کے بعد ہمارے جوان تراویح سے بچنے کے لیے, ہمارے جوان نماز تراویح سے بچنے کے لیے مغرب کے بعد جا کے ہوٹل پہ بیٹھ گئے چکن اور مٹن کھانے کے لیے. کیا بات ہے تراویح نہیں پڑھیں گے؟ کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا بڑا مشکل ہے. کہتے حضور کے نام پہ جان دے دیں گے. روڈ پہ چلے گئے, باضابطہ ہوٹل میں چلے گئے, شراب و شباب کے عادی بن کے دوستوں میں گپ شپ کرتے رہے. تم نے جوان دیکھے ہی نہیں. ہماری نگاہوں کے سامنے 1 سال پہلے فلسطین کا منظر ہے جہاں مسجدیں گرائی گئی, بلڈنگیں گرائی گئی, مینار توڑ دیے گئے, مگر اللہ کی عزت کی
کی قسم ہم نے دیکھا فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر نمازیں پڑھی، ملبے کے ڈھیر پر باضابطہ تراویح ہوئی، ان کا مصلی بچھایا گیا، لاشیں سامنے ہے، لاشیں سامنے ہوتے ہوئے فلسطین کے جوانوں نے نعرہ لگایا جان دے دی، دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ جوان ایسے ہوتے ہیں، جوان ایسے ہوتے ہیں، جوان نمازیں نہیں چھوڑتے ہیں، جوان تراویح نہیں چھوڑتے ہیں، جوان مسجدیں نہیں چھوڑتے ہیں، جوان اللہ کا گھر نہیں چھوڑتے ہیں، جوان سجدے نہیں چھوڑتے ہیں۔ جوان تو زمانے کو بتاتے ہیں جوانیاں اللہ کی اطاعت کے لیے ہیں، جوانی حضور کی اطاعت کے لیے ہے، جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کتنے جوان ایسے ہیں، ہمارے علماء جب محلے کی مسجد میں جمعے کے دن خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں شادی میں ڈھول باجے ڈی جے بجائے گئے، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، شادی میں شرکت نہیں کریں گے، تو غریب طبقے کے لوگ تو مان ہی لیتے ہیں۔ جن کو ذرا چار پیسے مل گئے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں کون روکے گا۔ یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ میں عوام سے خطاب کر رہا ہوں، یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ جس کو چار پیسے ملے ہیں وہ جوانی کے جوش میں کہتا ہے ہم ڈھول باجے ڈی جے بجائیں گے، دیکھیں ہمیں کون روکے گا۔ میرے عزیز، موت کا فرشتہ جس دن تمہارے دروازے پہ دستک دے گا، یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ جوانی کام نہیں آئے گی۔ اترا رہے ہیں قرآن کے فیصلے کے مقابلے میں غرور و تکبر کر رہے ہیں۔ جس دن تمہیں اپنی جوانی پر اتنا غرور ہو جائے، جا کے چلے جاؤ بھوپال کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لو، تم سے بڑے بڑے جوان باضابطہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، کتنوں کو کینسر کا مرض ہو گیا، کتنوں کی جوانیں جن کی زبانیں بند ہو گئی، کتنوں کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ بتا دیا خدا کی قدرت نے بادشاہی صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے، قادر مطلق صرف میرے رب کی ذات ہے۔ خبردار اترانا نہیں، رب پاور دینا بھی جانتا ہے، واپس لینا بھی جانتا ہے، قادر مطلق صرف میرے رب کی ذات ہے۔ یہ غرور کیسا ہے، تکبر کیسا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو میرے نبی کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندی عطا کرتا ہے۔ آج بہت تیزی کے ساتھ گناہ مسلم سماج میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ جوان۔ آپ کو معلوم ہے ابھی ایک رات گزری ہے 31 دسمبر کی رات، ہمارے جوان جس کو 31 نیو ایئر کے نام سے باضابطہ ایک مہینے پہلے جشن کی تیاری کی جاتی ہے۔ ایک علاقے میں، اپنے علاقے میں 29 دسمبر کی رات کو شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ سنیے گا میں نے کیا کہا، 29 دسمبر کی رات شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے جوانوں نے 2 دن پہلے خرید کر اسٹاک کر لی 31 دسمبر کی رات کو پینے کے لیے۔ ہمارے جوان، آپ پوچھ رہے ہیں نا علماء سے حالات بگڑے کیوں ہیں، حالات بگڑے کیوں ہیں، مارا کیوں جا رہا ہے، ستایا کیوں جا رہا ہے، آپ ٹھوکر پہ کیوں ہیں؟ یہ کسی اور نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ آپ کے اپنے کارنامے ہیں جس کی بنیاد پر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ یہ اپنے برے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ پوری رات جوان جشن مناتے رہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے سماج میں ایم ڈی جیسا نشہ آج عام ہو گیا، محلوں میں بیچا جا رہا ہے۔ بیچنے والے صرف مرد نہیں ہیں، بیچنے والی عورتیں بھی ہیں، گھر کے باہر بھی بیچا جا رہا ہے، گھر کے اندر بھی بیچا جا رہا ہے، باضابطہ ہیروئن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت سستے نشیڑی ہماری قوم کے جوان باضابطہ ڈیزل اور پٹرول کا نشہ بھی کر رہے ہیں اور باضابطہ نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں، تم نے اگر قسم کھا لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہی ہے تو جاؤ، میری طرف سے تمہیں نشہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نشے کے لیے روکتے نہیں ہیں، مگر شرط اتنی ہے
نشہ لوکل والا مت کیا کرو جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں. نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو, وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا, جو سلمان فارسی نے کیا, جو صہیب رومی نے کیا, جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا. کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا, کسیٹا بھی گیا, پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی. ماشاءاللہ, واہ واہ. عشق رسول کا نشہ کریں, محبت رسول کا نشہ کریں, حضور کی غلامی کا نشہ کریں, حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا نشہ پیدا کریں. اور میرا جملہ اپنے سینے پر لکھ کے لے جائیے گا, جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. جو حضور کا غلام بنتا ہے, جو حضور کا غلام بنتا ہے, جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. آپ جانتے ہیں میں تو بہت کھل کے کہتا ہوں, بہت کھل کے کہتا ہوں, اللہ نے یہ جو کرسی پہ میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, یہ کرسی کسی کی چاپلوسی سے نہیں, حضور کی غلامی کی برکت سے ملی ہے. یاد رکھیے گا ہمارے سر پر جو عزت کی دستار ہے یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. لوگ سر پہ جگہ دیتے ہیں, یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. لوگ دل میں جگہ دیتے ہیں, یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. یہ شان, یہ شوکت, یہ عزت, یہ پاور سب کچھ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. اور اگر عاشق صادق کی زبان میں کہوں تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی. سب کچھ حضور کی نالین کا صدقہ ہے, سب کچھ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے. اور جب صدقہ ہے تو ہم چھپاتے نہیں ہیں, اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. حضور کے غلام بنے, حضور کے غلام. اور یاد رکھنا جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا. آپ جاگ رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں آپ. لبیک کا ایک بار نعرہ سنائیں گے مجھے, دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک کا نعرہ سنائیں گے آپ, ذرا ایک بار سنائیے. اللہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میں نے ایک جملہ کہا جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. اب اگر چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام بنے تو حضور کے سچے غلام بن جائیے. کیا کیجئے؟ حضور کے غلام بن جائیے. آپ جانتے ہیں 2-3 سال کے زمانے میں کئی بار ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی, لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہونے کی ہمت اور جرت نہ کر سکے. کیا بات ہے؟ کیا جوانوں کی کمی ہے؟ نہیں. کیا لوگوں کی کمی ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی ہمتیں جواب دے گئیں بہت سارے لوگوں کی. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی کہا کیا بات ہے, باہر کی زندگی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے, اندر جانا چاہتے ہیں, کوئی نہیں بول رہا ہے, آپ ہی کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھو جس قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہوئے میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی اور لوگ دور کھڑے تماشائی بنے دیکھتے رہے. ہم سے بار بار کتنے لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کھل کے بولتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, دبتے نہیں ہیں, کھل کے بولتے ہیں. ہم نے کہا ہاں کھل کر بولتے ہیں. بات یہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو, پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غوث اعظم کے غلام بولیں گے. بہت سارے لوگوں نے کہا جب مصیبت کا وقت آئے گا لہجہ بدل جائے گا. بہت سارے لوگوں نے ڈرایا اور دبانے کی کوشش کی.
کہ جب مصیبت کا وقت آئے گا لہجہ بدل جائے گا آپ کا، انداز بدل جائے گا آپ کا، کچھ کا کچھ کہیں گے آپ۔ ہم نے کہا انتظار ہے اس وقت کا، دیکھ لینا، اور زمانہ بھی دیکھ لے گا، جس وقت بھی وقت آ جائے گا آزمائش کا دیکھ لینا۔ اشرف جیلانی کو سلطان پور کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے ناموس رسالت کے مسئلے پر، پھر بھی وہی کہیں گے جو کفایت علی کافی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ یہ سینوں میں خوف اس لیے ہے، جواب نہیں بھائی، واہ۔ یہ سینوں میں خوف اس لیے ہے کہ میری قوم کے جوان گناہ کرنے لگے۔ جس دن آپ گناہ چھوڑ دیں اور صحیح معنی میں حضور کی اطاعت کرنے لگے، اللہ تمہارے سینوں کو کھول دے گا، اللہ تمہیں ہمت دے گا، میرا خدا تمہیں مقام دے گا۔ جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے، جملہ یاد ہے نا آپ کو، وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہم تو خاموشی سے بیٹھے رہے، مگر اس زمانے میں ہم نے دیکھا کسے؟ جن کے ہاتھ سلامت تھے وہ خاموش تھے، جن کے پیر سلامت تھے وہ خاموش تھے، اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والا دل کھول کے بول رہا تھا۔ جن کے ہاتھ سلامت تھے وہ خاموش تھے، جن کے پیر سلامت تھے وہ خاموش تھے، اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والا دل کھول کر بول رہا تھا۔ اور انداز یہ تھا، فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بانگ دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ غلام بنو تو صحیح، غلام بنو تو صحیح، اللہ زمانے کا امام بنا دے گا۔ کون جانتا تھا؟ ہم نے اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندر کو کب جانا؟ اس وقت جانا جب داڑھی کے بال سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بالکل 60-70 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا تو اللہ نے پوری دنیا میں شہرت بھی دی، عزت بھی دی، مقام بھی عطا فرمایا۔ یاد رکھیے گا، ورنہ اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے سے پہلے کون جانتا تھا ویل چیئر پر بیٹھنے والا کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، علماء غلام بنو حضور کے غلام، حضور کے غلام بنو، اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے۔ جوانوں گناہ چھوڑ دو، انٹرنیٹ کا گناہ چھوڑ دو، رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالوں میں جو انٹرنیٹ پر یہ گناہ ہو رہے ہیں نا، ہمارے جوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر میں زنا کے موضوع پہ تقریر کروں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، انسان کی زندگی میں جو انسان زنا کرتا ہے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا تو زنا کر رہے ہیں یا ماتھے کی آنکھوں سے زنا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ یہ وہ بات ہے جو شاید بہت سارے لوگ شرم اور لحاظ کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ کہنا پڑے گا۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ یہ مائک جس پر تقریر ہو رہی ہے یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اس پر بیان ہو تو یہ رحمت ہے، اور اگر کوئی آ کے اس پر گانا گانے لگے تو یہ زحمت ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ ممبر رسول ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، لیکن یہاں دوسری مخلوق آ کے اپنا کام شروع کر دے تو یہ زحمت ہے۔ یہ جو قلم ہماری جیب میں ہوتا ہے نا،
قلم رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، قلم تھانوی کے ہاتھوں میں ہو تو زحمت ہے، امام احمد رضا کے ہاتھوں میں ہو تو رحمت ہے۔ جس امام نے کہا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تک کہوں تجھے۔ ہر چیز کے اندر دو پہلو موجود ہیں۔ یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، انٹرنیٹ، اس کے اندر بھی دو پہلو ہیں۔ آپ اس کا جائز استعمال کیجئے، لیکن جوانی ضائع مت کیجئے، جوانی ضائع مت کیجئے، تباہ و برباد مت کیجئے، اور بچائیے اپنے دامن کو۔ جس دن آپ اپنے دامن کو بچا لیں گے انشاءاللہ اسی دن آپ کے اندر ہمت بھی پیدا ہوگی اور حضور کی ناموس پر مرنے مٹنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو آپ کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ ہم کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ امام اہل سنت نے ایک واقعے کو نقل کیا، فرمایا روم کی سرزمین پر عیسائیوں نے جب ہمارے 3 جوانوں کو پکڑا، عیسائی حاکم کے سامنے لے جا کے پیش کیا، اس نے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ جان جائے گی۔ انہوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ زیتون کا تیل منگایا، بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال کے جلا دیا۔ 2 بھائی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھائی کو بھی زیتون کے تیل میں ڈالا، جلا دیا۔ ایک بھائی دیکھ رہا ہے، چھوٹے کو وزیر نے بچایا، لے جا کے گھر میں رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے کہا حجرے میں جا کے رات کو اس کا ایمان خراب کر دینا۔ وہ سوچ رہا تھا شراب و شباب کے نشے میں مسلمان جوان ہے، تھوڑی سی دیر میں آ جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 1-2 راتیں نہیں بلکہ مسلسل 40 رات وہ لڑکی آتی رہی، کوشش کرتی رہی، حسن کے ساتھ آئی متاثر کرنے کے لیے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جوان ایسے تھے اس نے ایک نظر بھی 40 راتوں میں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب 40 راتیں گزر گئی تو اس لڑکی نے کہا یہ تو بتا ایسا کون سا نشہ ہے ایک نظر میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تب اس جوان نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جوان ہر زمانے میں ایسے تھے۔ کون سی چیز ایسی نہیں ہے؟ کیا ہمارے جوانوں کے سامنے شراب کی بوتل نہیں پیش کی گئی؟ کیا لڑکیاں نہیں پیش کی گئی؟ کیا حسن نہیں پیش کیا گیا؟ ہر زمانے میں، الیکشن کے زمانے کو دیکھ لو، الیکشن کے زمانے میں کتنے لوگ آتے ہیں ہماری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کرنے کے لیے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ واہ واہ، یہ تیور کسی اور کے نہیں تھے، یہ تیور ہمارے تھے، یہ انداز ہمارا تھا، یہ طریقہ ہمارا تھا، یہ محبت ہماری تھی کہ ہم نے ہر چیز سے رشتہ توڑا اور زمانے سے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر نعرہ نہ لگائیں کہ حضور کے نام پر ہم جان دے دیں گے، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پریکٹیکل حضور کے غلام بن جائیں۔ کیا کریں؟ پریکٹیکل حضور کے غلام بن جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو آپ کے سینوں میں خوف ہے نا، خوف، اسے نکال دیجئے۔ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ میں ختم کر دوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ تو اپنے سینے سے خوف ختم کر دیجئے، ایماندار بنیے، نیک بنیے، پرہیزگار بنیے، بروں کی صحبت چھوڑ دیجئے، اچھے بن جائیے۔ جس دن آپ اچھے بن جائیں گے نا، اللہ نے چاہا جدھر آپ نکلیں گے لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آئیں گے۔
یہ جملہ نہیں ہے، ہماری تاریخ بھی ہے۔ ہم جدھر جدھر گئے ہیں لوگوں نے ہمارے کردار سے متاثر ہو کر محمد عربی کا دامن تھاما ہے۔ ہم نے جہاں اپنا کردار پیش کیا ہے دنیا نے ہمارے انداز کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کیا ہے۔ یہ حال کبھی نہیں تھا جو حال آج ہو گیا۔ جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا۔ آج حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حالات برے اس لیے ہو گئے چونکہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے اختلاف کیا۔ ورنہ یاد رکھیے میرے مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت نے فرمایا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے 10 لوگوں کی تنظیم ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ہر محلے میں اختلاف ہے، ہر شہر میں اختلاف ہے۔ اور جانتے ہو اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی ہماری تنظیمیں اور تحریکیں صرف اس لیے ٹوٹ جا رہی ہیں کہ میرا نام نہیں آیا، میرا نام نہیں آیا، میرے نام کا نعرہ نہیں لگا، منبر پہ حضرت نے میرا نام نہیں لیا، میرا فوٹو نہیں آیا، اخبار میں میرا فوٹو بھی نہیں آیا، نام بھی نہیں آیا۔ یہ صاحب ناراض، صدر صاحب ناراض، فلاں سیکریٹری اور خزانچی ناراض۔ میں ہاتھ جوڑ کے پورے ہندوستان میں کہتا ہوں خدا کے بندو نام کے لیے کام مت کرو، کام کرو محبت سے کام کرو گے اللہ نام تو کر ہی دے گا۔ کام کرو تو صحیح۔ عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، شان دینے والی ذات میرے رب کی ہے، مقام اور مقبولیت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تم خاموشی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرو گے اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کام کرو تو صحیح۔ آج 4 لوگوں کی تنظیمیں بٹی ہوئی ہیں صرف اس لیے میرا نام نہیں آیا۔ ایک جگہ ابھی تھوڑے سے دن پہلے کی بات ہے، میں گیا تھا، نام لینا مناسب نہیں، ناظر رضا تحسینی صاحب تھے اس پروگرام میں، کمیٹی والوں نے آ کے لاسٹ میں کہا کیا بات ہے اتنا زمانہ ہو گیا نظامت کرنی نہیں آتی ہے؟ کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہ آدھی کمیٹی کا نام لیا، ہم تو بڑا کام کرتے ہمارا تو نام ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جس قوم کا یہ مزاج ہو جائے اس قوم کا لیول کتنا ڈاؤن ہے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ جوانوں کام اس لیے مت کرو کہ مائک پر میرا نام لیا جائے، کام اس لیے کرو کہ مصطفیٰ کا چمن آباد رہے، کام اس لیے کہو کہ غوث اعظم کا فیضان جاری رہے، کام اس لیے کرو کہ امام اہل سنت نے پوری زندگی جس مزاج کو پوری دنیا کے سامنے منتقل کیا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیشہ سلامت رہے۔ تم کوشش کرو گے عزت دینا میرے رب کے اختیار، کام کرو تو صحیح، قدم بڑھاؤ تو صحیح۔ ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، کامیابی دینا میرے رب کے اختیار میں ہے، لیکن مزاج بدلنا پڑے گا، تعریف کے لیے نہیں۔ دنیا میں جو لوگ آج کامیاب ہیں انہوں نے ایک مشن بنایا اور مشن پر کام کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیے گا میں کئی بار اپنے بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے یہ جلسے کے پوسٹر والی لڑائی ہے نا، اب بہت زمانہ ہو گیا، 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، دنیا کے لوگ جو ہے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ پوسٹر والی اور نام والی لڑائی بند کر دیجئے کہ فلاں کا نام نیچے ہے، فلاں کا اوپر ہے، فلاں کے نام میں القابات زیادہ ہیں، فلاں کے کم ہے۔ نہیں میرے عزیز، یہ لڑائی ختم کر دیجئے۔ عزت پوسٹر میں بڑا نام لینے سے یا دینے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے، جو بڑا ہے بڑا وہی رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے جیسے طالب علم کا نام اگر پوسٹر میں خصوصی مہمان کے نام پر آ جائے اور علامہ مسعود برکاتی صاحب کا نام ایک سائیڈ میں رہے، اس کا کیا مطلب ہے میں بڑا ہو گیا؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کام کرنے کا مزاج بنائیے، کچھ کرنے کی عادت ڈالیے، اختلاف کچھ سمیٹنے کی عادت ڈالیے۔ اس چکر میں نہ رہے کہ میرا نام آ جائے، نہیں میرے عزیزو اس چکر میں نہ رہے میرا نام آ جائے۔ فکر یہ بنائیے کہ دین کا کام ہو، ملت کا کام ہو، مسلک کا کام ہو۔ بزرگوں نے جو مزاج، جو پیغام، جو مشن ہمیں دیا تھا وہ مشن باقی رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ہماری جوانی بے مقصد نہیں ہے، ہماری جوانی کا ایک مقصد ہے،
مجھے نہیں معلوم کہ آج تک آپ نے اپنی جوانی کا مقصد کیا بنایا. ہماری جوانی کا ایک مقصد ہے، اور جس دن آپ اپنی جوانی کو با مقصد بنا لو گے انشاءاللہ وہ آپ کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا. ہمارے پوری تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے کسی کی جوانی بے مقصد نہیں تھی. ہم تو آج ڈر اور خوف کے مارے حضور کی عزت کے لیے ایک جملہ بولنا نہیں چاہتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جوانوں نے اپنے ذہن میں غلامی بٹھا لی ہے. آپ کہیں گے آپ نے کیا بات کی، غلامی بٹھا لی ہے؟ صحیح بات ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے کتنے جوان ایسے ہیں جو سیاسی نیتاؤں کے پیچھے باضابطہ چائے لانے میں خوش ہیں. وہ چائے لانے ہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایم پی ایم ایل اے بن گئے. نہیں میرے عزیز، اللہ نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے. مزاج بدلو اپنا. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے فرمایا کسی کے جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. آج ہماری قوم کا عجب حال ہے، قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑتی چلی جا رہی ہے. کوئی اس نیتا کے پیچھے، کوئی اس نیتا کے پیچھے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں صاحب ہم سیاست نہیں کریں گے، سیاست کرنا ناجائز و حرام. میں کہتا ہوں آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی، چونکہ آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں. ہمارے کتنے جوان آج دیکھ لیجئے جا کے جیلوں کے اندر ہیں. ہے کوئی آواز اٹھانے والا؟ ہے کوئی ان کے حقوق کی بات کرنے والا؟ ہے کوئی ان کی سفارش کرنے والا؟ ہے کوئی ان کی ضمانت کی بات کرنے والا؟ نہیں میرے عزیزوں، کوئی بھی نہیں ہے. کتنے شراب پینے والے جوان آج جیلوں کے اندر ہیں، جا کے دیکھ. کون سوچے گا ہمارے بارے میں؟ یاد رکھیے گا ذاتی طور پر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ فلاں شخص ہمارا ہمدرد اور نیتا ہے، لیکن جب بھی بات قوم مسلم کی آتی ہے، جب اذان کی بات آتی ہے، جب نماز کی بات آتی ہے، وقف بل کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص ہمارے لیے ایک جملہ بولنے والا نہیں ہوتا. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. اس ذات گرامی کو حضور معین المشائخ جب بھی ملک میں قوم مسلم کی بات آتی ہے یہ مرد قلندر کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اللہ سلامت رکھے حضور معین المشائخ کی ذات بابرکت کو. جس قابل بھی ہے، صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان سے باہر بھی اگر قوم مسلم کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو مدد لے کر انڈیا سے باہر بھی پہنچتا ہے. ہمیں فخر ہے ایسی ذات الحمدللہ ہمارے منبر پر چل بگر ہے. مگر جوانوں یاد رکھو، بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم فلاں کی چاپلوسی کریں گے، تل میں چاٹ کے آگے بڑھ جائیں گے. نہیں میرے عزیزو، اپنے اندر خودداری پیدا کرو. اللہ نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا. آج یہ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. سیاسی طور پر ہماری ذہنیت کیا ہو گئی؟ ایک پورا خاندان رات کے اندھیرے میں 500 روپے میں خاندان کے سارے ووٹ بیچنے کے بعد مسجد کے امام سے جمعے کے دن آ کے کہتا ہے حضرت دعا کرا دیں اللہ ظالم حکمران سے نہیں. 500 روپے میں خاندان کے ووٹ بیچ دیے اور کہا حضرت جمعے میں دعا کرا دیجئے اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. میرے عزیز ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تم نے کیا کیا. یہ تنہا ایک ووٹ نہیں تھا، یہ تمہاری گواہی تھی جس سے 5 سال کا فیوچر طے ہوتا ہے. تم نے تھوڑی دیر کے ذاتی مفاد کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیا. یاد رکھنا پچھتانا پڑے گا. تم نے قوم کا نقصان کر دیا. تمہیں قوم کا نقصان نہیں کرنا چاہیے تھا. تم نے یہ سوچا کہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. سوچ بناؤ تو ملت کے بارے میں سوچو، پوری قوم کے بارے میں سوچو، پوری نسل کے بارے میں سوچو. ہم جنہیں آج یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نیتا ہیں، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ میں بس ختم کرنے لگا ہوں. ہم یہ سوچ لیتے ہیں ہمارے نیتا ہیں. کیا وائٹ کرتا پجامہ پہننے سے کوئی نیتا ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے. یہ نیتا جو وائٹ کرتا پجامہ پہن کے آج ہمارے 1.25 مہینے کی 40ویں کی نیاز میں بریانی اور قورمے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، انہیں اس بات کا بھی لحاظ نہیں. یہ غریبوں کا حق ہے. یہ تب کہا جاتے ہیں جب میرے آقا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. یہ تب کہا جاتے ہیں جب بات وقف بل کی ہوتی ہے. یہ تب کہا جاتے ہیں جب بات سی اور این آر سی کی ہوتی ہے. یہ تب کہا جاتے ہیں جب ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے جوانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے. تب کہا ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کوئی وائٹ کرتا پجامہ پہننے سے نیتا نہیں ہوتا. یہ ذہن بنا لیا ہمارے یہاں. حالت یہ ہے
رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے چوراہوں پر فلیکس لگیں گے بڑے بڑے، اور اس فلیکس میں سب سے بڑا فوٹو وائٹ کرتے پجامے میں جناب نیتا صاحب کا ہوگا، اور اس میں سب کی مبارکباد ہوگی، ہولی کی بھی مبارکباد ہوگی، دشہرے کی بھی مبارکباد ہوگی، اور اس کی بھی ہوگی اور رمضان کی بھی ہوگی۔ ارے ظالمو، تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ تم ہمارے نیتا اور لیڈر بنو گے، ہم تمہیں لیڈر کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ موجود ہے، ہمارے سامنے محمد بن قاسم کی جوانی موجود ہے، ہمارے سامنے ارطغرل غازی کی جوانی موجود ہے، ہمارے سامنے عثمان غازی کی جوانی موجود ہے۔ کون صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں مسجد اقصی غلامی کی زنجیروں میں تھی، اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ آج غلامی ہمارے جوانوں کے ذہن میں فٹ کی جا رہی ہے، ہمارے جوانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا نیتا وہ نہیں ہے جو ناموس رسالت کے مسئلے پر جا کے باضابطہ ڈپریشن کی گولی کھا کے سو جائے، شادی اور بیاہ کے نام پہ شہر سے سفر کر کے چلا جائے۔ نہیں، نیتا وہی ہے۔ اب جب کوئی دروازے پر ووٹ مانگنے آئے، یہ مت کہیے ہمارے محلے گلی کا نالی اور نالے کا مسئلہ ہے، پانی نہیں آتا ہے۔ نہیں، بات اس سے بڑھ چکی ہے۔ اب معاہدہ کریں تو یہ کہیے گا، جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئے گی، وعدہ کرو سب سے آگے تم کھڑے نظر آؤ گے، وعدہ کرو سب سے آگے تم نظر آؤ گے، وعدہ کرو ہمیں ڈراؤ گے تو نہیں، وعدہ کرو ہمیں پیچھے تو نہیں کرو گے، وعدہ کرو کھل کے آؤ گے۔ ارے ہم نے دیکھا ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے، تھوڑے سے زمانے پہلے ایک قلندر کھڑا ہوا تھا مہاراشٹر کی سرزمین پر ناموس رسالت کے لیے، اتنی بڑی ریلی نکالی، ریلی نہیں ریلا تھا، ریلا، دشمنوں کے کلیجے دہل گئے۔ تب اس نے کہا تھا، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کے چاہو چلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پلپلا پن کیوں ہے، یہ ڈھیلا پن کیوں ہے حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے نہیں میرے عزیزوں۔ اپنے اندر نظر پیدا کرو، جو اپنا ہے وہی اپنا ہے، جو اپنا نہیں ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ ہر شخص سے حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، مقام مصطفیٰ پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، جس دن آپ بیدار ہو جائیں گے، جس دن بیدار ہو جائیں گے، یہ جو ہماری قوم میں چھپے ہوئے دلال ہے نا، دلال کون؟ ہماری قوم میں قوم کی مخبری کرنے والے رات کے اندھیروں میں، یہ جو آستینوں کے سانپ ہیں دلالی کرنے والے دلال، ان کا حال کیا ہے؟ جوانوں کی لسٹ بنانا ان کا کام ہے، آگے بڑھانا ان کا کام ہے، پھر گھر والوں سے پیسے مانگنا ان کا کام ہے، پھر توڑ بٹے کرنا ان کا کام ہے، آدھے آگے بڑھانا اور آدھے اپنے جیب میں ڈال لینا ان دلالوں کا کام ہے، اور پھر گھر والوں پر احسان جتانا ان کا کام ہے کہ ہم نے تمہارا بیٹا چھٹا دیا، ایک کپ چائے کے لیے، ذرا سی شاباشی کے لیے قوم کی دلالی کر رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں ملک میں پریشانی کا وقت آئے گا تو ہمارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ بہت پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر، بس آخری جملے دے رہا ہوں آپ کو، حیرانی ہوگی آپ کو یہ جان کر، کورونا کے زمانے میں جس وقت 5 لوگ مسجد کے اندر مقرر کر دیے گئے تھے نماز کے لیے کہ 5 لوگ نماز پڑھیں گے امام صاحب کے ساتھ، ایک جگہ جمعہ کا دن آیا، 10-12 لوگ آ گئے،
اب نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کا دن ہے، امام صاحب نے نکالا نہیں، آگے تو آگے اللہ کا گھر ہے، اندر مسجد لوگ ہے، 10-12 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب داڑھی ٹوپی والے ہیں۔ نماز کے بعد اسی مسجد کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اندر سے بنی ہوئی کہ 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ غور کیجئے، یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ یاد رکھیے گا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خوجہ۔ ہم یہاں کرائے دار نہیں ہیں، یہ تو ہم سے نعرہ لگانے میں ذرا سی چوک ہو گئی، ذرا سا نعرہ لگانے میں چوک ہو گئی، ہم نے نعرہ لگایا، ہم ذمہ دار بھی ہیں وفادار بھی ہیں، 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، نعرہ لگائیے، ہم ذمہ دار بھی ہیں وفادار بھی ہیں، اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ اب حصے داری کی بات کیجئے، کیوں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی۔ سینوں سے اپنے ڈر اور خوف نکال دیجئے، موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں، جو بولتے ہیں، ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہو، ہم قانون کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے چونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ کل 26 جنوری گزری ہے، پورے ملک نے جشن منایا، یہ ملک ہمارا ہے، قربانیاں ہم نے دی، اور کیسی قربانیاں دی؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا کیا اس ملک کے خلاف؟ کیا انہیں جزیرے انڈمان نکوبار کالے پانی کی سزا نہیں دی گئی؟ کیا علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پہ پھانسی نہیں دی گئی؟ کیا اشفاق اللہ خان کو باضابطہ مارا نہیں گیا؟ کون اشفاق اللہ خان؟ جب انہیں ستایا جا رہا تھا تب بھی عالم میں للکار کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یا آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں۔ اللہ اے بیٹا لگاؤ نا، کون لگاؤ، ہاں جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ آپ جانتے ہیں کچھ دلالی کرنے والوں نے، بس میں 2-4 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، 2-4-5-7 منٹ میں، جب دلالی کرنے والوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں باضابطہ انگریزوں کو داخل کیا اور اس کے بعد آ کر کہا، دیکھو دلالی کرنے والوں کا رویہ دوہرا ہوتا ہے ہر زمانے میں، دلالی کرنے والوں نے انگریز داخل کیے اور اس کے بعد آ کے ٹیپو سلطان سے کہا، جناب انگریز محل میں داخل ہو گئے ہیں، اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، ایسا کریں اپنی تلوار انگریزوں کے قدموں میں رکھ دیں، جان بچ جائے گی تمہاری، ہو سکتا ہے قید کر دیا جائے مگر قتل نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، مائیں جب کردار والی ہوتی ہیں تو بیٹا ٹیپو سلطان جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے للکار کے کہا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں وہ ٹیپو سلطان ہوں جس کی ماں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن انگریزوں کے قدموں میں اپنی تلوار نہیں رکھوں گا۔ اور وہ جملہ جو آج پوری دنیا کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، اسی وقت میں للکار کے کہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے کہا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہم ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر کے سامنے
सामने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर पेश किए गए और अंग्रेजों ने कहा दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ सफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। इसलिए वक्त में गुंजाइश नहीं, अभी हमारे बड़े मौजूद हैं, इसलिए जवानों कोशिश करो कि गुनाह से तौबा करो, नेक इंसान बनो, परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो, शराब और शबाब से रिश्ता तोड़ दो और जमाने से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जब तक जबान हुजूर के सच्चे गुलाम बने रहे, अल्लाह ने उनके सरों पर इज्जत का ताज रखा। जब जवानों ने सही माना में हुजूर की गुलामी छोड़ दी, तभी जाके उनकी जवानियां तबाह बर्बाद हो गई और उनके सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया। वरना किसी भी दौर में हमारे जवान इस तरह के नहीं थे। मुझे एक बात आखिरी याद आती है, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन है, एक बड़ी दुनिया जिसे हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। हजरत इमाम मूसा काजिम को आप जरा दिल के कानों से सुनिएगा और मुझे याद है कई साल तक ये जुमला आपको इंशाअल्लाह याद रहेगा। हमारा तेवर क्या था और हमारे लेवल हमारा क्या होता था। इमाम मूसा काजिम को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया, मजमा है, लोग हैं, भीड़ है, बुलाया। खलीफा की नीयत ये है कि इमाम मूसा काजिम को भरे मजमे में जलील किया जाएगा। आए, आलीशान पैरों में जूता पहन कर आए, आलीशान जूता पहन कर आए। जैसे ही भरे मजमे में आए तो उसकी नजर इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों पर, जूतों पर पड़ी। उसने भरे मजमे में लोगों से कहा, ऐ लोगों देखो, ये मुस्तफा की औलाद है मगर पैरों में आलीशान जूता पहन कर आए हैं। आजिज़ी वाली कोई चीज नहीं है। जवानों जुमला याद करना, जब नौबत यहाँ तक आई तो इमाम मूसा काजिम ने जलाल में आके इशारा करके कहा, ओ जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी, हम अपने पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर हुजूर की गुलामी के थे, ये तेवर हुजूर के इश्क के थे, ये तेवर मोहब्बत रसूल के थे, ये तेवर अल्लाह के खौफ के थे। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती है। जवानों, इसलिए ये अहद करके जाओ, शराब और शबाब से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं होगा, ढोल बाजे से कोई रिश्ता नहीं होगा, नाच गाने से कोई रिश्ता नहीं होगा। जवानियां गुनाहों के लिए नहीं है। तुमसे बड़े बड़े जवान आए हैं, ना उनका नाम जिंदा है, ना उनका काम जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है। देख लो जाके, जब तुम्हें जवानी पर गुरूर आने लगे, जाके कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो। तुमसे बड़े बड़े सूरमाओं की कब्र ढा गई है, तुमसे बड़े बड़े सूरमाओं की कब्र में नाली और नाले का पानी आता है। याद रखो, जवानी गुरूर के लिए नहीं है, गुनाहों के लिए नहीं है। जवानी अपनी ऐसी बनाओ तुम जिंदा रहो तो जमाना नाश करे, और जब तुम्हारा जनाजा निकले तो दुनिया पुकार के कहे, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और कब्र में उतारने वाले फख्र के साथ कहे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अपनी जवानी गुनाहों से दूर करो। जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी इश्क रसूल के लिए है, जवानी नमाजों के लिए है, जवानी सजदों के लिए है, जवानी रज़ाए इलाही के लिए है, जवानी हुजूर के लिए है। और जो जवान अपनी जवानी को हुजूर की मोहब्बत में लगा देते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जत देता है, मरने के बाद भी इज्जत देता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं नाम लेने लगूंगा तो वक्त गुजर जाएगा। बहुत सारी मिसालें हैं, याद रख
رکھنا جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں، اور جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ کیا راجہ مہاراجہ کمائے ہندوستان کی سرزمین پر، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے، لیکن آج نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے۔ دیکھ لو جن کی قبروں کا پتہ ہے وہاں چمگادڑوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی تاج محل وضو کر کے نہیں جاتا ہے، کوئی چادر لے کے نہیں جاتا ہے آگرہ، کوئی ٹوکری پھول کے لے کے نہیں جاتا ہے آگرہ، مگر جا کے دیکھ لو غریب نواز کی بارگاہ میں عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ قربانیاں انسان جب دیتا ہے دین کے لیے تو اللہ بڑا مقام دیتا ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ جس دن آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اللہ اس دن آپ کو بڑا مقام دے گا۔ مقام و مرتبہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ، اللہ اکبر، پورا ملک پوری دنیا جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ جس زمانے میں غریب نواز آئے تھے حال یہ تھا شہاب الدین غوری کا لشکر جا چکا تھا پرتھوی راج چوہان سے مقابلہ کرنے کے بعد، وہ لشکر ہار گیا تھا۔ جب آئے لوگوں نے کہا پرتھوی راج سامنے ہے، ارے غریب نواز سے یہاں تک کہا گیا تم کیسے ٹکو گی جس کے سامنے پرتھوی راج چوہان کے سامنے شہاب الدین غوری کا لشکر نہ ٹک سکا، تم کیسے ٹکو گے؟ جانتے ہو میرے غریب نواز نے مسکرا کے کیا کہا؟ فرمایا وہ شہاب الدین تھا میں معین الدین ہوں، وہ شہاب الدین تھا میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین کی شان اور ہے، معین الدین کی شان اور ہے۔ شہاب الدین آیا تھا، معین الدین کو بھیجا گیا ہے، بھیجنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ زندگی کو لگا دیا مصطفیٰ کے دین کے لیے، جب تک زمین پر تھے تب بھی لوگوں پہ حکومت کرتے تھے، آج زمین میں ہے تب بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جوانوں آؤ عہد کرو، جوانیاں آج کے بعد حضور کے لیے، شراب کے لیے نہیں، شراب کے لیے نہیں، نشے کے لیے نہیں، ڈھول باجے ڈی جے کے لیے نہیں، نافرمانی کے لیے نہیں، چرس گانجے کے لیے نہیں، جوانیاں حضور کے لیے، حضور کی اطاعت کے لیے، حضور کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں سہون کوئی لغزش ہوئی ہو میں آپ سب کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کرم فرمائے ماشاءاللہ، 2-4-10 منٹ اور کرم فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب کو سنیں گے ابھی اور تو ماشاءاللہ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا نعرہ لگائیے، بیچ سے کہاں گئے؟ ہاں سبحان اللہ۔ جوانیاں کس کے لیے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ جوانیاں کس کے لیے ہیں؟ حضور کے لیے۔ کس کے لیے ہیں؟ حضور کے لیے۔ اور جن جوانوں نے حضور اویس میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ آپ اطمینان سے، آل رسول آنے والے، آپ بیٹھے رہیے، ابھی ہے ٹائم، 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، آپ کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہیں، بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ حضرت تشریف لانے والے ہیں اور ممبر پر ہی آئیں گے، اس لیے آپ احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھے رہیں احترام کے ساتھ۔ جوانیاں کس کے لیے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ جوانی کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے۔ تو اب ہم اپنی جوانی کیسی گزاریں گے؟ ہم اپنی جوانی ایسی گزاریں گے کہ ہم حضور کو پسند آ جائیں۔ جوانی کیسی گزاریں گے؟ اللہ کے رسول کو پسند آ جائیں۔ ہم جوانی کیسی گزاریں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو جائے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ایک نوجوان نے مجھ سے آ کے کہا، بہت اچھا نوجوان تھا، کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں کہ خواب میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔
بڑی حساس بات ہے اگر آپ کے دل و دماغ تک پہنچے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. وہاں میرے آقا جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں تو نہ امیر دیکھے جاتے ہیں نہ غریب دیکھے جاتے ہیں, نہ گورے دیکھے جاتے ہیں نہ کالے دیکھے جاتے ہیں. اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. جب میرے آقا نوازنے پہ آتے ہیں کوئی گورا کالا نہیں دیکھا جاتا ہے. مگر میں نے اس جوان سے کہا میرے بھائی تو حضور کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ تو بتا کیا واقعی تیری آنکھیں ہیں اس قابل کہ یار کا چہرہ دیکھے؟ آنکھوں پر غور کرو, آنکھوں پر غور کرو. ہماری ان آنکھوں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب نظر بگڑتی ہے تو دل بگڑتا ہے, جب دل بگڑتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کرم نہ فرمایا, میرے آقا نے اتنا کرم فرمایا. مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے زندگی میں 70 بار کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا. 70 بار میرے آقا کا دیدار کیا کھلی آنکھوں سے. امام اہل سنت جب مدینہ شریف کی سرزمین پر گئے, حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے التجا کی, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو اپنے انداز میں کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. عاجزی امام احمد رضا کی عاجزی کا لیول یہ ہے. اور جب بات یہاں تک آئی ہے تو امام اہل سنت نے کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار فرمایا. اپنی آنکھوں کا علاج کریں, اپنے دل کا علاج کریں, اپنی آنکھوں کا علاج کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کی آنکھیں وہی دیکھیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے. آپ کی آنکھیں وہ نہ دیکھیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان ہزاروں لاکھوں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. آج حالت یہ ہو گئی ہے, اللہ اکبر, ہماری آنکھیں کتنی خطا کر رہی ہیں. آنکھوں کا زنا عام ہو گیا ہے, کانوں کا زنا آج عام ہو گیا ہے, زبان کا زنا آج عام ہو گیا ہے, ہاتھوں کا زنا آج عام ہو گیا ہے, پیروں کا زنا آج عام ہو گیا ہے. میں بار بار ہندوستان بھر کے جلسوں میں اس موضوع پر بات اس لیے کرتا ہوں چونکہ جوان سب سے قیمتی سرمایہ ہے, اور آج یہ جوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. انٹرنیٹ نے انہیں اپنا اتنا گرویدہ بنا لیا ہے, رات کے 4 بجے تک باضابطہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں جوان, اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں ہمارے حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے ہیں, ہمارے لیے حضرت دعا کر دیں. یاد رکھیے گا دنیا کے تمام حضرتوں سے دعا کرا لیجئے گا, جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے حالات کبھی نہیں بدلیں گے, پریشانیاں دور نہیں ہوں گی, مصیبتوں سے نجات نہیں ملے گی. اس لیے کوشش کریں یہ جو ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے اس کا استعمال صحیح کریں. آنکھوں کو ایسا بنائیں جب آپ سوئیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب سوئیں تو اتنا یقین ہو کہ گنبد خضرا کے مکی خواب میں کرم ضرور فرمائیں گے. اس لیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں نے دیکھا تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے, ہمارے بزرگ یہاں موجود بھی ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی. تھوڑے سے زمانے پہلے کیا ہوتا تھا, جب رشتہ ہوتا تھا 2 خاندانوں میں تو پہلی چیز رشتے میں بطور تحفہ کہہ لیجیے قرآن مقدس پیک کر کے دیا جاتا تھا. اور کئی بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آپ رشتے کی بات لڑکی اور لڑکے کی طے ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز قرآن مقدس دے رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ اپنے سادہ انداز میں کہتے تھے ہم قرآن مقدس اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ اس رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے. وہ اپنی نیت میں مخلص تھے. آج کیا ہوا جانتے ہو؟ آج رشتے کی شروعات میں پہلی چیز لڑکے والوں کی طرف سے موبائل فون پیک کر کے پیش کیا جاتا ہے لڑکی کے لیے.
موبائل فون یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے۔ ہماری 22 سال کی جوان بیٹی رات کے اندھیرے میں 4 بجے تک کسی غیر سے فون پر بات کرتی رہے، یہ ہنسنے والی نہیں، رونے والی بات ہے۔ ہماری بیٹی گارڈن میں کسی غیر کے ساتھ گھومنے چلی جائے، یہ ہنسنے والی نہیں، رونے والی بات ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ زنا کا حصہ ہے، زنا کا حصہ ہے؟ ہمارے جوان آج رات کے 4 بجے تک فون پر کان پر فون لگائے ہیں۔ زبان کا زنا بھی ہے، کانوں کا زنا بھی ہے۔ ہمارے زبان اس زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جوانوں، یہ آنکھیں تمہاری اس لیے نہیں تھی کہ تم گناہ کے مناظر دیکھو، کان اس لیے نہیں تھے۔ کسی عاشق نے جب آنکھوں کا خیال آیا تو اپنے انداز میں کہا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بات۔ یہ آنکھیں گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ جوانوں، یہ پیغام لے کر جاؤ، یہ جو بیٹیاں ہیں یہ بہت قیمتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ رات کے 4 بجے تک ہم فون پر بیٹیوں سے بات کریں۔ یہ جو موبائل دینے کا جو آج ماحول ہمارے سماج میں ہو گیا، بدلنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نہ جانے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ یہی موبائل فون ہے جس کے ذریعے ہماری لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے کتنی بیٹیاں غیروں کے یہاں چلی گئی، کتنی بیٹیوں نے خاندانوں کی عزت کے جنازے نکال دیے، کتنے بوڑھے باپ رو رہے ہیں۔ یہ موبائل فون ہی تو تھا۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، زحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ غور کیجئے کہ آپ کس انداز میں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، اپنی بیٹیوں کو قرآن ہاتھ میں دو۔ تمہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں بیٹیوں سے محبت نہیں، بیٹی بیٹی ہے۔ تم کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا تمہیں رسول اللہ سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت ہے جتنی محبت میرے آقا نے فرمائی؟ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی محبت کا لیول یہ تھا، جب آتی تھی تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ یہ محبت تھی میرے آقا کی۔ آپ کیا محبت کریں گے بیٹی سے؟ لیکن اللہ اکبر، تربیت ہو تو ایسی ہو۔ دنیا آج بھی فخر کے ساتھ کہتی ہے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تم نے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل فون تو دیا، لیکن اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کاش تم نے قرآن کھول کر سورہ نور پڑھنے کے لیے دے دی ہوتی، تو آج بیٹیوں کا حال یہ نہ ہوتا، آج بیٹیوں کا لیول یہ نہ ہوتا۔ بیٹیاں جب کردار والی ہوتی ہے تب جا کے بیٹا ٹیپو سلطان جیسا بہادر پیدا ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں کردار والی ہوتی ہے تب جا کے محافظین ناموس رسالت پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو باضابطہ اسلام کا گہوارہ بنایا نہیں، ہم نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو دنیا کے حوالے کر دیا، دنیا کے کلچر کے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں ٹی وی تو چل رہی ہے مگر مہینے گزر گئے، نہ کوئی قرآن کھولنے والا ہے، نہ نماز پڑھنے والا ہے، نہ دین سے تعلق رکھنے والا ہے۔ آج بھی اگر ہم عزم مصمم کر لیں ہمارے گھر کے اندر اگر اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے، تو وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ فجر کی نماز میں گھر والے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے اور ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی کھلتا ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اس لیے پیغام لے کر جائیے۔ میری باتیں سمجھ آئیں آپ کو؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، جوانی حضور کی اطاعت کے لیے ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، پردے کا خیال ہے، ورنہ میں بہت کچھ آپ کو بتاتا۔ ابھی ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس رپورٹ نے ہمیں یہ بتایا 1000 دل کے مریض، 1000 دل کے مریض، 1000 دل کے مریض جب دیکھا گیا کہ دل کا مرض کس وجہ سے ہوا، تو 1000 دل کے مریضوں میں 414 لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر گندا مواد دیکھا اور گندا مواد دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زنا کیا ہے۔ اس کے بعد اس گناہ کے کرتے ہوئے دل کے مریض ہو گئی۔ 1000 دل کے مریضوں میں 414 دل کے مریض وہ ہیں جنہوں نے آنکھوں کا اور ہاتھوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ جوانوں غور تو کرو، کیا تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے ہے؟ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ جنہوں نے جوانی نیکیوں
में गुजारी है, जिन्होंने जवानी इताअत में गुजारी है, वो जिंदा रहे हैं, उनका नाम जिंदा रहा है, उनका मिशन जिंदा रहा है। लेकिन जिन्होंने जवानी गुनाहों में गुजारी है, ना वो जिंदा है ना उनका नाम जिंदा है। इसलिए नियत करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी आंखों की भी हिफाजत करेंगे। और बल्कि मेरा तो ये तजुर्बा है, जो आंखों की हिफाजत करता है उसे बहुत तेजी के साथ गुंबद खजरा का दीदार नसीब होता है। जो आंखों की हिफाजत करता है, भाई जिस दिन तुम्हारी आंखें गुनाहों से पाक गुंबद खजरा देखने के काबिल हो जाएंगी, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है तुम्हारा बुलावा उसी दिन आ जाएगा। आंखों पर काम करो, ये मत कहो हजरत दुआ कर दीजिए मदीने से बुलावा आ जाए। आंखों पर मेहनत करो, जिस दिन आंखें तुम्हारी गुंबद खजरा को देखने के काबिल हो जाएंगी, इंशाअल्लाह तुम्हारा मदीने शरीफ से बुलावा आ जाएगा। सोहबत पर गौर करो, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, कैसे हो, अंदाज कैसा है। जवानियां गुनाहों के लिए नहीं, जवानियां हुजूर की इताअत के लिए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम